لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين: وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله. صلوات گفتگو ہماری چل رہی ہے امام زین العابدین حضرت امام سجاد سلام اللہ علیہ رسالہ حقوق کی شرح میں، جس میں سب سے پہلا حق امام نے فرمایا کہ تمہارے اللہ کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو بغیر شرک کے، اور اگر تم نے یہ کر لیا اخلاص کے ساتھ تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ تمہارے لیے کافی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گفتگو الحمدللہ 4 دن اس سلسلے میں ہوئی کہ عبادت کیسے ہونا چاہیے۔ اصل عبادت کا اجر و مرتبہ خلوص کی بنیاد پر ہے۔ اب آج اور کل یہ 2 دن بچے ہیں، اس پر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو امام نے فرمایا ہے اس فقرے کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكَ، اللہ کے بعد اب انسان کے اپنے حقوق کی بات ہے کہ تمہارے اپنے نفس کا حق کیا ہے تمہارے اوپر۔ فرماتے ہیں کہ ان تستوفیہا فی طاعت اللہ، تمہارے نفس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم اس کو لگاؤ اللہ کی اطاعت پر۔ دیکھیں اسی سے ملا ہوا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور اب تمہارے نفس کا حق تم پر یہ ہے کہ اس کو عادت ڈالو کاہے کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ فتؤدی الی لسانک حقہ، پس نتیجتاً کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اصل چیز ہے نفس، اس نفس کے دائرے میں ساری چیزیں آتی ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ سب اسی نفس کے انڈر میں آتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نفس کا حق یہ ہے تمہارے اوپر کہ اس کو لگاؤ اللہ کی اطاعت پر۔ اللہ کی اطاعت پر کیسے لگے گا؟ اب اس کی وضاحت خود امام نے فرمائی، پھر ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ فَتُؤَدِّي إِلَى لِسَانِكَ حَقَّهُ، بس اپنی زبان کا حق ادا کرو۔ وَإِلَى سَمْعِكَ حَقَّهُ، اور اپنے کانوں کا حق ادا کرو۔ وَإِلَى بَصَرِكَ حَقَّهُ، آنکھوں کا حق ادا کرو۔ وَإِلَى يَدِكَ حَقَّهَا، ہاتھوں کا حق ادا کرو۔ وَإِلَى رِجْلِكَ حَقَّهَا، اپنے پیروں کا حق ادا کرو۔ وَإِلَى بَطْنِكَ حَقَّهَا، پیٹ کا حق کیا ہے، شکم کا حق کیا ہے، وہ ادا کرو۔ وَإِلَى فَرْجِكَ حَقَّهَا، اور تمہاری شرمگاہوں کا حق تمہارے اوپر کیا ہے، اس کا حق ادا کرو۔ اور یہ بھی تمہارے اپنے بس میں فقط نہیں ہے، کوشش کرو وَتَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سلسلے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہو، یعنی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے تم کوئی کام انجام نہیں دے سکتے ہو۔ صلوات پر محمد۔ تو اب نفس کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ نفس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت پہ لگاؤ، اور یہ سارے اعضاء و جوارح آتے ہیں اسی نفس کے انڈر میں۔ تو اب نفس کے حقوق میں یہ قابل غور بات ہے کہ سب سے پہلے امام نے کس چیز کو کہا ہے؟ دیکھیے
ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کوئی لفظ کہیں یوز کرنا چاہیے ہم کہیں یوز کر جاتے ہیں، کہیں تھا کہنا چاہیے تو تھی کہتے ہیں، کہیں تھی کہنا چاہیے تو تھے کہتے ہیں، تھے کہنا چاہیے تھا کہتے ہیں. ہم لوگوں کا حال یہ ہے. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ نہیں ہے. جو لفظ جہاں ہونا چاہیے، جس وقت ہونا چاہیے، وہ وہیں بیان کریں گے. قبل اس کے کہ میں اس پر آؤں، آپ کے ذہن میں ہوگا پہلے یا دوسرے دن میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ حضرت کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، خطبہ حمام کے نام سے، جس میں امام علیہ السلام نے متقیوں کے صفات بیان کیے. ایک صحابی تھے امام کے جن کا نام تھا حمام، اسی لیے خطبہ حمام کہتے ہیں اس کو. حمام نے ایک دن امیر المومنین سے کہا کہ یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجیے. حتیٰ کأنی انظر الیہم، یاد ہونا چاہیے آپ کو بھی 2 ہی 3 دن پہلے بات گزری. اس طرح بیان کیجیے متقیوں کے صفات کو کہ گویا ہم متقی کو مجسم دیکھ رہے ہیں. فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، امیر المومنین کو جواب میں تذبذب ہوا، گرانی محسوس ہوئی، جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے. ٹالنے کے سے انداز میں فرمایا کہ یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حمام ہمیں اللہ سے ڈرو، جو ہم لوگوں کی زبان میں ہوتا ہے ٹالنے والے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واحسن اچھا کام کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکوکار ہیں. فلم یقنع حمام بہذا القول، مگر اس مختصر جواب پر حمام مطمئن نہیں ہوئے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے امام کو قسم دے دیا. کیا قسم دی نہیں معلوم، نہج البلاغہ میں اس کی وضاحت نہیں ہے. سید رضی نے صرف اتنا فرمایا کہ عزم علیہ، امام کو حمام نے قسم دی. کائے قسم دی واللہ اعلم. جب انہوں نے قسم دے دی تو امام علیہ السلام نے خطبہ بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ارشاد فرمایا. وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت تھی، نہ کسی کے گناہ سے کوئی خوف تھا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. فقسم بینہم معایشہم، تو اب خدا نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، سب کو اس کے حساب سے روٹی روزی تقسیم کر دی ہے. فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل. اور اب اگر کوئی شخص اس تصور کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے روزی روٹی سے جوڑے بغیر، تو وہی متقی صاحب فضیلت. یہ مقدمہ تھا. اس کے بعد امام نے متقیوں کے صفات بیان کرنے شروع کیے، اور وہ ایکسٹمپور خطبہ تھا امیر المومنین کا. اچانک جو ہے وہ حمام نے ایک چیخ ماری اور گرے مر گئے. ظاہر سی بات جب مر گئے تو خطبہ بھی وہیں کے اوپر ختم ہو گیا. امام نے کہا بھی کہ ایسے ہی اثر کرتی ہے نصیحت پاک دلوں پر. لیکن آج جب گنا گیا کہ اس ایکسٹمپور خطبے میں امام علیہ السلام نے متقیوں کے کتنے صفات بیان کیے، تو پتہ یہ چلا کہ اس فی البدی تقریر میں 110 صفتیں امیر المومنین نے متقیوں کی بیان فرمائی ہے. اب دیکھیے یہ اتفاقی نہیں ہے. امیر المومنین علی کے نام کے اعداد کتنے ہیں؟ 110. اور ایکسٹمپور خطبے میں امام نے متقیوں کے صفات کتنے بیان کیے؟ 110. ہو سکتا ہے، میں بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ اشارہ اس امر کی طرف ہو کہ جس کے اندر ساری صفتیں آ جائیں وہ علی ہوتا ہے. 110 اور 2-4 جس کے اندر ہے وہ متقی ہے. لیکن سوال یہ کہ 110 میں سب سے پہلے امام نے کیا فرمایا؟ ظاہر سے میں نے کہا نا کہ ہمارا آپ کہا یہ کہ جو بعد میں سوچتے ہیں اوپر کمرے میں جانے لیے یار یہ بات پہلے کہی ہوتی تو کچھ اس کا لطف اور ہوتا. یہ ہمارے آپ کے ساتھ ہے. لیکن علی علیہ السلام جو جہاں مناسب ہے وہیں ہے. اب 110 صفتوں میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہوگی وہ سب سے پہلے بیان ہوگی. بچی 109 میں جو سب سے اہم ہوگی وہ بیان ہوگی. پھر جو 108 میں سب سے اہم ہوگی وہ بیان ہوگی، ہے نا. اب یہ دیکھنا کہ 110 صفتوں میں
امیر المومنین نے سب سے پہلے کیا بیان کیا متقی کے لیے؟ تو مولا کا بیان یہ ہے نہج البلاغہ میں، پہلی صفت متقی کے لیے 110 میں سے بیان کی ہے. اس کا مطلب کہ 110 میں سب سے اہم وہی ہے، اس لیے نمبر 1 پر امام نے بیان کیا ہے نا. لہذا فرماتے ہیں منطقہم الصواب، یہ پہلی صفت متقی کی. ایک لفظ میں امام نے فرمائی کیا؟ منطقہم الصواب. صواب آگا اس کی 2 اسپیلنگ ہے. ایک صواب کی اسپیلنگ ہے صاد واو الف بے ثواب، دوسری اسپیلنگ ہے ثواب کی ثے واو الف بے ثواب. دونوں کے میننگ الگ الگ ہے. سے جو ثواب ہے وہ عمل کے نتیجے میں جو اجر ملتا ہے اس کو کہتے ہیں ثواب، ہے نا، یہ کریں گے ثواب ملے. جو صاد سے ثواب ہے اس کی میننگ ہے ضد الخطا، غلطی کے اپوزٹ کا نام ہے ثواب. ثواب یعنی کریکٹ، ثواب یعنی درست. امام نے پہلی صفت کے طور پر 110 میں سے کیا فرمایا؟ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو ثواب ہوتی ہے، یعنی ان کی گفتگو میں کہیں سے لوچ نہیں ہوتا، ان کی گفتگو کہیں سے غلط نہیں ہوتی، جو بات کرتے ہیں ٹھیک بات کرتے ہیں. یعنی 110 صفتوں میں پہلی صفت امام علی نے کیا فرمائی مومن کی؟ اس کی زبان. صلوات فرمائیں. ہو گئی نا بات؟ آپ دیکھیں کتنی لطیف بات پیغمبر نے کہی تھی کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی ہے، آخری بھی ہے، سب کے سب محمد ہے. وہی انداز یہاں بھی ہے. امام نے سارے حقوق بیان کیے ہیں. اب انشاءاللہ اگلے سال آگے بات پڑھے گی، آج تو اسی نفس کے اوپر رہ جاتے ہیں بلکہ زبان پر. تو امام نے جو اللہ کے بعد اسٹارٹ کیا نفس. نفس کا حق تم پر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت پر لگاؤ، اور اب اس اطاعت میں سب سے پہلی چیز جو اعضاء و جوارح میں امام نے فرمایا کیا؟ وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكَ، تمہاری زبان کا حق تم پر یہ ہے. تو 110 میں سے سب سے پہلی صفت مولا نے بھی کیا بیان کی؟ زبان ٹھیک ہوتی ہے. اور اعضاء و جوارح کے حقوق میں چوتھے امام نے بھی جو اسٹارٹ کیا کہاں سے؟ تمہاری زبان کا حق یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح میں موسٹ امپورٹنٹ اگر کوئی عضو ہے تو اس کا نام ہے زبان. صلوات محمد. تو اب زبان کا حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكَ، تمہاری زبان کا حق تم پر یہ ہے کہ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اپنی زبان کی عزت کرو. عجب فقرہ واقع، عجب تعبیر ہے. امام نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكَ، تمہاری زبان کا حق یہ ہے فَإِكْرَامُهُ، اس کی عزت کرو، اپنی زبان کی عزت کرو. کاہے سے؟ عن الخنا، غلط باتوں سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی کو گالی دے رہے ہیں، یا کسی کے خلاف ہم نے کوئی بیان جاری کیا تو یہ اس کی بے عزتی نہیں ہے، اپنی زبان کو ہم بے آبرو کر رہے ہیں. اور اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں تو یہ اس کی عزت نہیں ہے، گویا اپنی زبان کی عزت کر رہے ہیں. لہذا امام نے کیا فرمایا؟ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اپنی زبان کی عزت کرو، بد زبانی سے، خنا سے پرہیز کرو. آ رہی بھی وضاحت کیا کیا گڑبڑ ہو سکتی زبان سے. وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ، اپنی زبان کو عزت دو. کاہے سے؟ تعویدہ علی الخیر، عادت ڈالو. تعوید او عادت سے، عادت ڈالو زبان کی خیر کے لیے. وحملہ علی الادب، زبان کو شرافت سکھاؤ، ادب سکھاؤ. واجمامہ، اور زبان کو لجام دو. الا لموضع الحاجہ، صرف وہیں بولو جہاں ضرورت ہو. والمنفعت للدین والدنیا، اور زبان وہیں کھولو جہاں کم از کم دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو. تو زبان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. چنانچہ مولا امیر المؤمنین، اب یہ تھوڑا زبان پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اس زبان سے کیا کیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دیکھنے میں اگر غور کیا جائے تو پورے بدن کے حصوں میں سب سے چھوٹی یہی ہے.
مگر گناہ کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی یہی ہے اور ثواب کے اعتبار سے بھی سب سے بڑی یہی ہے. صلوات محمد چنانچہ مولا سلام اللہ علیہ کا ایک فقرہ ہے زبان کے لیے کہ فرماتے ہیں للانسان فضیلتان. اگر کوئی ہم سے پوچھے واٹس ڈفرنس بٹوین حیوان اینڈ انسان, کیا فرق ہے, اس لیے کہ جتنا حیوان کی صفات ہے اتنی ہی ہماری بھی. اسی لیے انسان کی جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے, یہ حیوان ناطق, بولنے والا جانور. تو ہماری ڈیفینیشن کیا ہے؟ حیوان ہے ناطق. تو اگر کوئی پوچھے کہ ڈفرنس کیا ہے انسان میں اور حیوان میں, امام یہی فرماتے ہیں للانسان فضیلتان. ورنہ جانور بھی کھانا کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں. جانور کو بھی غصہ آتا ہے, ہم کو بھی غصہ آتا ہے. جانور کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہے, ہم کو بھی اپنی اولاد سے پیار ہے. تو جتنے صفات حیوانیت کے اعتبار سے ایک جانور کے اندر ہے وہ سارے صفات ہمارے پاس ہیں, بلکہ شاید کچھ زیادہ. اس لیے کہ جانور اتنا ظلم نہیں کرتا جتنا ہم کرتے ہیں اگر حیوانیت پر آ جائیں. شیر بھی حملہ اسی وقت کرتا ہے جب بھوکا ہو, وہ بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیتا. اور آج یہ انسان داعشی, یہ جو انسان کو جانور کی طرح حلال کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر, اس انسان کے اندر حیوانیت حیوان سے زیادہ ہے. تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا؟ فرمایا للانسان فضیلتان. انسان دو چیزوں سے جانور سے الگ ہوتا ہے, ایک عقل و منطق. دو چیزیں ہیں جس سے انسان جانور سے الگ ہوتا ہے. ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے منطق, گفتگو, زبان. عقل کا کام کیا ہے, منطق کا زبان کا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِالْعَقْلِ يَسْتَفِيدُ. عقل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک روایت سن لیجیے اب چھٹے امام سے, صلوات اللہ. اس لیے کہ ہر عقل کو عقل نہیں کہا جاتا, ہر زبان کو زبان نہیں کہا جاتا. عقل کی ڈیفینیشن پوچھی کسی صحابی, رسول کافی میں یہ روایت ہے چھٹے امام سے کہ مولا مل عقل, عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کہتے ہیں اس کو جس سے اللہ کی عبادت ہو, پھر گھوم کے بات وہیں آئی. عقل کہتے ہیں اس کو جس سے اللہ کی عبادت ہو, واکتسب بہ الجنان, اور جس سے آدمی جنت حاصل کر سکے. یہ جواب ایسا تھا کہ وہ آدمی چکرا گیا کہ دنیا میں ایک سے ایک مکار ہے, ایک سے ایک عقل والے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے عقل کی بنیاد کے اوپر. اور امام کہتے ہیں عقل کہتے ہیں اس کو جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جس سے جنت حاصل کی جائے. تو اس سے نہیں رہا گیا, اس نے نام لے کے پوچھ لیا حاکم شام کا, وما تلک بمعاویہ. اس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے, وہ عقل نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ عقل اسے کہتے ہیں جس سے جنت حاصل ہو, جس سے اللہ کی عبادت. وہ کیا ہے؟ اب امام کا جواب سنیے. تلک النکراء تلک الشیطنہ ہی شبیحۃ بالعقل لیست بالعقل. اس کو نکرا کہتے ہیں. یہ نکرا کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ جسٹ لائک عقل ہے, عقل نہیں ہے. عقل جیسی ہے, عقل نہیں ہے. پھر کیا کہا؟ یہ تلک الشیطنہ, اس کو شیطنت کہتے ہیں. عقل وہی, چالاکی کا نام عقل نہیں ہے. عقل وہ ہے جس سے خدا کی عبادت کی جائے, جنت حاصل کی جائے. اللہ کی عبادت اور جنت کے حصول کے علاوہ جہاں دماغ لگے گا وہ شیطنت کہلائے گی, عقل نہیں ہوگی. صلوات محمد. تو چالاک کہہ لیجیے آپ, مگر عقل مند. چالاکی الگ چیز ہے, عقل مندی الگ چیز ہے.
تو امام نے یہاں بھی فرمایا کہ عقل، انسان کی دو فضیلتیں ہیں، ایک کا نام ہے عقل اور ایک کا نام ہے منطق، گفتگو۔ عقل سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، وہی جو چھٹے امام نے کہا جنت حاصل فائدہ ہی تو ہوا۔ عقل کے ذریعے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے اور زبان کے ذریعے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اب زبان کی ڈیفینیشن کیا ہوئی مولا کے بقول؟ جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ عقل کا ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو اب اگر ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں تب تو عقل مند ہیں، اگر ہماری زبان سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے تب تو زبان کہلانے کے لائق ہے، اور اگر ہماری زبان سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کوئی نام دے سکتے ہیں آپ، اس کو زبان نہیں کہا جا سکتا۔ صلوات محمد۔ لہذا یہ زبان جو ہے، میں آپ کو دو تین حدیثیں بڑی غضب کی سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ بقیہ کل کیا کیا گڑبڑی ہوتی ہے اس زبان سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت نے فرمایا کہ یعذب اللہ اللسان، اللہ کل کو قیامت میں جتنا زبردست عذاب زبان کو کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، جسم کے کسی حصے کو اتنا زبردست، یا ہندی میں کہیے اتنا گھور عذاب کسی حصے کو نہیں ہوگا جتنا زبردست عذاب زبان کو کہے گا، عطا کرے گا، زبان کو دے گا۔ فیقول، یہ زبان کہے گی اے ربی، پروردگارا، عذبتنی بعذاب لم تعذب به شیئا، اتنا تگڑا عذاب تو نے مجھ کو کیا، اور کسی کو اتنا زبردست عذاب نہیں ہے، ہاتھ کو اتنا سخت عذاب نہیں ہے، پیر کو اتنا سخت عذاب نہیں ہے، جسم کے اور حصوں کو، مجھ کو اتنا تگڑا عذاب کیوں کیا؟ فیقال اللہ، تو آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے گا، تھوڑا تھوڑا آ جائیے، صلوات زبردست عذاب تو نے کیا مجھ پر، اور تو کسی پہ تگڑا عذاب نہیں ہے۔ یہ آنکھ نے کیا کم گڑبڑیاں کی ہیں، یہ ہاتھ نے کم بدماشیاں کی ہیں، پیروں کے ذریعے کم گناہ ہوا، مجھے وہ کیوں؟ آواز قدرت آتی ہے، فیقال اللہ، زبان سے خطاب ہوگا، خرجت من کا کلمۃ، تیرے ذریعے سے ایک لفظ نکلا۔ لگتا ہے وہ آج واٹس ایپ اور کیا کہتے ہیں نیٹ کو بھی پیغمبر دیکھ رہے تھے، لہذا یہی جملہ ہے کہ خرجت من کا کلمۃ، ایک کلمہ تیری تجھ سے نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، اور ذرا سے تم ہلی ہو، ایک کلمہ نکلا، شرق و غرب پوری کائنات میں تیرا جملہ پھیلا، اور اس جملے سے کیا ہوا؟ سفک بها الدم الحرام، بے گناہ کا قتل ہوا، وانتهب بها مال الحرام، کسی کا مال چھینا گیا، کسی کی عزت لوٹی گئی، ایک جملے سے تیرے ساری کائنات میں فساد پہنچا۔ وعزتی وجلالی، اب خدا فرماتا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا، میں بعذاب، ایسا عذاب میں کروں گا تجھ کو کہ لا اعذبہ بہ شیئا من جوارحک، کہ بقیہ کسی حصے کو اتنا شدید عذاب نہیں ہوگا۔ چوتھی امام سے ایک روایت ہے، ہر گھر کا اپنا سسٹم ہے، اپنا طریقہ ہے، کچھ لوگوں کے یہاں ہے، تمہارے یہاں بھی ہوگا، صبح اٹھ کے جی سلام علیکم ہے نا، کرتے نہیں کرتے، کیا حال ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں صاحب یہ صرف گھروں کی بات نہیں ہے، اعضاء و جوارح بھی آپس میں ایسا ہوتا ہے۔ چوتھے امام فرماتے جب صبح ہوتی ہے تو یہ زبان یہی تو بولتی ہے، تو یہ سارے اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے، ہمیں ہاتھ بھائی کیسے ہیں آپ، پیر صاحب کیسے ہیں آپ، آنکھ صاحب کیسے ہیں آپ، سب سے خیریت پوچھتی ہے،
اور سارے اعضاء و جوارح کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بخیر ان ترکتا. ہم لوگ سب لوگ خیریت سے ہیں اگر آپ رہنے دیجیے. صلوات محمد. ان لسان ابن آدم یشرف علی جمیع جوارح. انسان کی زبان روزانہ صبح سارے اعضاء و جوارح سے پوچھتی ہے کیف اصبحتم، کیا حال ہے، کیسے صبح کی؟ فیقولون بخیر، ٹھیک ٹھاک ہے صاحب. ان ترکتنا، اگر آپ رہنے دیجیے. ویقولون، اور پھر یہ سارے اعضاء و جوارح پرارتھنا کرتے ہیں. یقولون اللہ اللہ فینا، زبان صاحبہ پلیز ہم کو آپ خیریت سے رہنے دیجیے. کیوں؟ انما نصاب و نعاقب بک، اس لیے کہ صاحب ہم کو جو بھی ملتا ہے وہ آپ کے ذریعے ملتا ہے. ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا سر ہے، ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا ہاتھ ہے، ہلتی آپ ہیں ٹوٹتا پیر ہے. تو اللہ اللہ فینا، پلیز برائے مہربانی اللہ کا خوف رکھیے صاحب، ہم لوگوں کو چین سے رہنے دیجیے. صلوات برباد ابھی کلکتے میں بیچارے دیکھا ہوگا آپ نے، ویڈیو آیا ہے کلکتے میں ایک نیتا جی بیچارے اچھی خاصی پیٹ دیے گئے اور ان کے شرٹ ورٹ بھی پھٹ گئی بیچاروں. غلطی کیا تھی؟ خالی وہاں پہنچ گئے کیا حال ہے بھائی آپ لوگوں کا. تو وہ جو بیچارے صبح سے لائن میں لگے تھے ان کو غصہ ہوتا ہی، یہ زبان نہ ہلتی تو بیچارے کا حال یہ نہ ہوتا. صلوات چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کیا لوگ جو جہنم میں جاتے ہیں زبان کے علاوہ اور کوئی ریزن ہے جہنم میں جانے کا؟ یعنی میجر کاز جو ہے جہنم میں جانے کا وہ کیا ہے؟ یہ زبان ہے. اب آئیے چلتے ہیں زبان کیا کیا گڑبڑیاں کر سکتی ہے. یہی زبان ہے جو گالی دیتی ہے، یہی زبان ہے جو جھوٹ بولتی ہے، یہی زبان ہے جو غیبت کرتی ہے. بہت سے گناہ ہیں اس زبان سے، تو کچھ آج اور کچھ کل، کچھ اگلے سال انشاءاللہ. صلوات محمد. پہلی چیز زبان گالی بکتی ہے، اور اسی طرف امام نے بھی اشارہ کیا تھا کہ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کے اس کی عزت کرو. پہلی گڑبڑ زبان سے کیا ہوتی ہے؟ فحش. فحش مانے گالی دینا. چنانچہ روایت کہتی فَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، پیغمبر فرماتے ہیں بچاؤ اپنے کو، خبردار گالیاں مت بکا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَاحُشَ، اللہ تبارک و تعالیٰ گالم گلوچ کو پسند نہیں. فَإِنَّ مِن شَرِّ عِبَادِ اللَّهِ. دیکھیے ہم آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ارے صاحب وہ فلاں صاحب بہت بڑھیا آدمی ہے. کون کہہ رہا تھا بڑھیا آدمی ہے یار؟ اس کو کس نے کہا جب بہت بڑھیا آدمی ہے؟ کہ لگا مولانا وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے وہی کام بہت قاعدے کے ہیں. ہو گئی نا بات؟ تو ہم اگر کسی کو کہتے بہت بڑھیا آدمی ہے تو جیسے ہم ویسے ہی کو تو بڑھیا کہیں گے. اور اگر ہم کسی کو یار بڑا خراب آدمی ہے نا، کون کہہ رہا بڑا خراب آدمی ہے؟ وسیع حسن صاحب کہنا بڑا بدتمیز آدمی ہے، تو وہی کون سے بہت ہی تمیزدار آدمی ہے. تو ہمارے جو ہے وہ کسی کو بدتمیز کہنے سے کوئی بدتمیز نہیں ہوتا. ہم کو ہمارے کہنے سے فلاں آدمی بڑا خراب ہے، لیکن اگر کسی کو پیغمبر کہہ دے کہ بہت بڑھیا آدمی ہے، واقعاً بڑھیا آدمی ہے. اگر رسول اللہ کہہ دے کہ بہت خراب آدمی ہے تو یقیناً خراب آدمی ہے نا. تو سب سے بڑھیا آدمی کس کو کہا ہے رسول اللہ نے؟ موضوع سے ہٹ کے لیکن اس کو سناتا چلو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. خیرکم من اطعم الطعام وافشى السلام وصلى والناس نيام. دوسری حدیث میں تم سے سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے کہ اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وافشى السلام، اور سلام واضح طریقے پہ کرے. مطلب السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم کیا ہے؟ رکیے ایک بات رکیے، کیا کہنا چاہیے؟ واقعی سلام کیا ہے؟
सलाम अलैकुम। और अगर हम कहें अस्सलाम अलैकुम, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अस्सलाम अलैकुम ठीक नहीं है, सलाम अलैकुम ठीक, अस्सलाम अलैकुम करेक्ट। दूसरा सलामुन अलैकुम करेक्ट। बेटर देन क्या है? का सलाम अलैकुम ठीक है, बट सलामुन अलैकुम कुरान की आयत है। कुरान में आयत पूरे मौजूद है कि जब ये लोग जाएंगे तो जन्नत में जो खजानेदार हुआ कहेगा सलामुन अलैकुम तशरीफ लाइए। तो अब अगर आप किसी को अस्सलाम अलैकुम कहते हैं, ठीक है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन अगर सलामुन अलैकुम कहते हैं तो डबल फायदा है, सलाम भी कर लिया, कुरान की तिलावत भी सवाब मिल गया। सलावत मोहम्मद। तो तुम में सबसे बढ़िया आदमी वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। दूसरी हदीस में क्या, तुम में सबसे बढ़िया आदमी है जो किसी को खाना खिलाए, वह अफशस सलाम, सलाम वाज़ेह तौर पर करे। सल्ला वन्नासु नियाम, नमाज उस वक्त पढ़े जब आम पब्लिक सो रही, वही नमाज शब की तरफ इशारा है। तो सबसे बढ़िया आदमी ये हो गया। हमारा मौजू क्या है? जबान ना। या पैगंबर फरमाते सबसे खराब आदमी कौन है? फरमाते हैं इन, आइए भाई बैठिए, आप आते नहीं, क्या आए यार, तुम जिस आदमी के पास बैठते हो क्या जबान का खराब आदमी है, उसके पास बैठने का दिल ही नहीं चाहता। ऐसा होता है नहीं होता? पैगंबर फरमाते हैं अगर कोई इस टाइप का आदमी है कि जिसकी बदजबानी की वजह से लोग उसके पास बैठना पसंद न करें, वो तमाम इंसानों में सबसे खराब आदमी है। चुनांचे रिवायत कहती है इन्ना मिन शर्रि इबादिल्लाह, बंदों में सबसे खराब आदमी कौन है? मन तुकरहु मुजालसतुहु लिफहशे, जिसकी बदजबानी की वजह से, गालम गलोच की वजह से लोग उसके पास बैठना पसंद। चुनांचे लाख आप नमाज रोजा इबादत कीजिए, ज़बान पर कंट्रोल है हमें। पैगंबर इन्नल्लाह हर्रमल जन्नह, अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। किसके लिए? अला कुल्ल फहाशिन, हर गाली बकने वाले के लिए। बदीन कलील हया, जिसके पास हया कम हो, न उसको ये परवाह है कि लोग मुझको क्या कह रहे हैं, न ये परवाह है कि मैं लोगों को क्या कह रहा, जो मुंह में आया बकता गया। अगर कोई ऐसा बदजबान आदमी है, बेहया आदमी है, पैगंबर फरमाते जन्नत इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दे दिया है। हमारे और आपके छठे इमाम हैं सलवातुल्लाह अलैहि। दीन पर अगर आदमी वाक़ईन अमल करे ना, तो चाहे जिस दीन पर, ये और बात है कि हक तलाश करना चाहिए, वरना दीन अज़ लिहाज़ दीन वो इंसान को सही राह पर ले जाता है। अगर कहीं हमने गड़बड़ देखी कि आदमी आदमी को मार रहा है और दीन के नाम पर मार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब ये खाली दीन का नाम इस्तेमाल कर रहे, दीन नहीं है। 2 दिन हमारी मजलिस चली है इस बात के ऊपर कि सब बर्बाद है अगर खुलूस ना हो। और खुलूस गड़बड़ कहाँ से होता है? एक चीज कही गई थी रियाकारी, दूसरी चीज गुरूर। आप दूसरे मज़ाहिब को पढ़िए आप कि गुरूर के ऊपर क्या कहते हैं। हिंदू मजहब में आई, मेरे पास किताब मौजूद है, लाया नहीं है, अगर इतराज आप होगा दिखला दूंगा ला करके अगले साल। जब महाभारत हो गई तो महाभारत में 2 लोग थे, एक कौरव और एक पांडव। तो पांडव जो है वो मोमिन लोग थे, मतलब तारीख के एतबार जो है उनके एतबार से क्या मोमिन लोग थे, और इन्होंने हक का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया। जब सारा मामला खत्म हो गया तो किताब में लिखा हुआ है कि फिर इन लोगों ने ये सोचा, मोमिनीन ने यानी पांडव ने, कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब हम लोगों को सशरीर, देखिए हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ है कि साहब एक डे ऑफ जस्टिस है, वहाँ हिसाब किताब होगा, फिर अल्लाह डिसाइड करेगा कि किसको कहाँ जाना है। ये जो मैंने पढ़ा इसका मतलब ये कि अगर आप नेकूकार हैं तो आपको इस बात का इख्तियार मिल सकता है कि आप इसी जिस्म के साथ जन्नत में चले जाइए। तो वो लिखा उन्होंने किताब में कि जब ये सब हो गया तो पांडव ने आखिर में ये सोचा कि अब इसी हिस्सा शरीर जो है हम लोगों को स्वर्गवास ले लेना चाहिए। अब चले साहब स्वर्ग की तरफ ये लोग चल पड़े, लेकिन स्वर्ग तक पहुंच नहीं पाए सिवाय
ایک آدمی کے جس کا نام ستیو تھا. ستیو کے علاوہ کوئی جنت تک، سب کہیں نہ کہیں گر کے مر گئے، کوئی ختم ہو گیا، کہاں ہو گیا. اس کے اسباب لکھے ہیں کہ اتنے دین، ایمان، تقوی، حق کا ساتھ دینے کے باوجود ستیو کے علاوہ کوئی جو ہے جنتی کیوں نہیں ہو سکا. سب کی وجوہات لکھی ہیں، سب یاد بھی نہیں، اور موضوع میں وہی ایک بات یاد بھی اتفاق سے. ایک آدمی کے لیے لکھا کہ یہ صاحب سورگ میں کیوں نہیں گئے، ان کا نام ہے ارجن. ارجن کے لیے جانتے ہیں وجہ کیا لکھی کہ ان کو جنت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آپ کے لیے بھی شاید نئی بات ہو. میں نے گورکھپور اسٹیشن سے کتاب خریدی تو ایک سانس میں پڑھتا چلا گیا کہ صاحب یہ لوگ اتنا سکھاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب ارجن بیچارے بھی سورگ نہیں جا سکے، وجہ کیا ہوئی اتنے ایمان اور دین اور تقوی کے باوجود؟ کہا اس لیے کہ ارجن کے اندر اپنی تیر اندازی کا غرور تھا. اور کر رہے ہیں تو وہ مذہب بھی کہہ رہا خبردار غرور مت کرنا ورنہ بہشت سے ونچت ہو جاؤ گے. صلوات اللہ سورگ میں نہیں جا سکو. تو مصیبت کیا ہے نا کہ آج کا مسلمان چاہے ہم ہو چاہے نہ مسلمان صحیح ڈھنگ سے اپنا دین پڑھتا ہے، نہ ہندو صحیح ڈھنگ سے اپنا دین پڑھتا ہے. اگر واقعا دین پڑھ لینا، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ صاحب مذہب بالکل مذہب پہ عمل ہونا چاہیے. واقعی اگر مذہب پر آج ہندوستان میں عمل ہونے لگے، وہ چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، اگر واقعا سب اپنے اپنے صحیح مذہب پر عمل کرنے لگے، ہندوستان ایک ایسی دنیا میں جنت بن جائے گی جس کا پوری کائنات میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن مشکل یہ کہ ہم اپنا دین نہیں پڑھتے. اور ہم نے یہ کوشش کی ہے اسی بنیاد پر کہ چلو دنیا سے ہم سے مطلب نہیں ہے، کم سے کم ہم اپنے سماج کو تو بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے. صلوات محمد، ہم ٹھیک ہو جائیں گے باقی اللہ بطور ڈاکٹر علی شریعتی کے. انہوں نے بڑا اچھا ہے ان کا فقرہ بھی کہنے لگا جب چھوٹے تھے، ایسے جو لوگ دماغ والے تھے نا بچپن سے دماغ چلتا ہے ان کا. ڈاکٹر علی شریعتی کہنے لگے جب چھوٹے تھے تب دماغ میں آتا تھا کہ بڑا ہو کر کے دنیا کو ٹھیک کروں گا. تھوڑا اور بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ صاحب دنیا کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، اپنا ملک تو ٹھیک ہی کر دوں گا. تھوڑا اور بڑے ہوئے تو احساس ہوا کہ ملک ٹھیک کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر ہم نے سوچا کہ چلو یار اپنا گھر تو ٹھیک ہی کر لیں گے. اور بڑے ہوئے جب گھر کی بات آئی تو سمجھ میں آیا کہ گھر بھی نہیں ٹھیک کر سکتے. تب ہم نے کہا یار کم از کم اپنے کو تو ٹھیک ہی کر لے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بچپنے میں یہی خیال آیا ہوتا کہ اپنے کو ٹھیک کر لے تو اب تک پورا زمانہ ٹھیک ہو چکا ہوتا. ہر آدمی اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے ہم کو ٹھیک ہونا ہے دوسرے کو ٹھیک ہونے کے بجائے. آج آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ وغیرہ بھی جو کٹ پیسٹ ہو رہا ہے، حملے ہوتے ہیں کہ سارے سماج پر آپ کا تبصرہ. ارے بابا پہلے اپنے کو ٹھیک کرو تب میسج بھیجو سماج کو ٹھیک کرنے کا. صلوات محمد. دیکھیے یہ قدر لگتے ہیں اور ایسے ایسے میسج پوسٹ ہوتے ہیں کہ سارے بڑے قوم کے ذمہ دار آدمی جو حرکتیں کر رہے ہیں. اصل چیز ہے اپنے کو ٹھیک کرنا. ہم سب اگر اپنے کو ٹھیک کر لیں، سب یہ ڈیسائیڈ کر لیں، سماج گلستہ بن سکتا ہے. صلوات محمد. لہذا اہل بیت کی بھی خصوصیت کیا رہی ہے، وہ نچلے استر سے کام کرتے تھے. اپنے اصحاب تم ٹھیک رہو دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا سماج. چنانچہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابہ جن کا نام ہے سماعہ، کیا سماعہ، ان کے باپ کا نام ہے مہران یا مہران، سماعہ ابن مہران. بڑے آدمی ہیں، جانور بہت ہیں ان کے پاس. اچھا اس زمانے میں مین دھندا یہی تھا جانوروں کا، اونچ یہ. تو وہ صاحب اب جب زیادہ ہے تو چرواہے بھی اچھے خاصے 2-4 تو ہوں گے ہی جو ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کریں. تو سماعہ ابن مہران کا کوئی نوکر تھا جمال، اونٹ چرانے والا، اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی. سنیے میاں، اللہ اگر ہم کو کسی قابل کر دے 2-4 نوکر ہمارے پاس ہوں تو یہ بھی دین بتاتا ہے کہ نوکروں سے کیسے ہم کو پیش آنا ہے. انہوں نے گالی والی دے دی.
اپنے نوکر کو. امام کے صحابی تھے, چاہنے والے تھے, امام کی زیارت کے لیے آئے. اب سماعہ کہتے ہیں کہ صاحب جیسے ہی میں پہنچا, نہ سلام نہ کلام. جو روایت کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ دخلت علی ابی عبداللہ. سماعہ کہتے ہیں میں آیا امام کی بارگاہ میں, چھٹے امام کی. فقال لی مبتدئا, پہنچتے ہی, چھوٹتے ہی, مطلب یہی شاید کہ نہ سلام نہ کلام کچھ نہیں, جیسے ہی پہنچا. فقال لی مبتدئا یا سماعہ ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك. یہ کیا ہے وہ گڑبڑ ہے تمہارے اور تمہارے نوکر کے درمیان؟ یہ کیا اختلاف ہے, کیسا جھگڑا ہے جو تم نے اس کو گالی دی؟ کچھ گالی والی دے دیا تھا انہوں نے. ایاک ان تکون فحاشا, سماعہ خبردار, زبان اپنی خراب مت کرو, گالی مت بکو. فقلت واللہ لقد كان ذلك انه ظلمني. ابھی اپنی صفائی میں آ گئے سماعہ بھائی. مولا کیا بتائیں, اس نے ہمارے ساتھ بڑی بدماشی کی, اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, مطلب مال کچھ گڑبڑ کر دیا ہو, یا اونٹ کوئی غائب ہو گیا, یا کہیں کنویں میں ڈھکیل دیا, کوئی نقصان ہوا. تو واللہ انہ لقد ظلمنی, مولا اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا تھا. میں نے بلا وجہ اس کو گالی, جو ہم لوگ بولتے ہیں, میں نے بلا وجہ اس کو گالی نہیں دی. انہ لقد ظلمنی, اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. امام کا جواب جانتے ہیں کیا؟ فقال ان کان ظلمک, چاہے اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا, آپ کو گالی دینے کا حق, اپنی زبان خراب کرنے کا حق نہیں ہے. اس کے بعد جملہ سنیں گے, فرماتے ان ھذا لیس فعالی, یہ نہ ہم اہل بیت کا انداز رہا ہے, ولا آمر بہ شیعتی, اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. استغفر ربک ولا تعود, اے سماع استغفار کرو اور آئندہ کبھی زبان خراب مت کرنا. صلوات محمد. چنانچہ پیغمبر فرماتے یہ گالی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے, برباد کر سکتی ہے. سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ, زبان گالی انسان کو ہلاک کر سکتی ہے. ان ابغض الخلق, وہی جو پہلے حدیث گزری ہے نا, شریر ترین لوگ کون ہیں جن کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو. یہاں ابغض الخلق, سب سے زیادہ خدا اپنی مخلوقات میں کس پر غضبناک ہوتا ہے؟ اتق الناس لسانہ, جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں. سب سے زیادہ خدا اپنے اس بندے پر غضب کرتا ہے جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں. تو پہلا جو ہے وہ گڑبڑ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ گالی. دین نے منع کیا ہے, حتیٰ کہ چاہے تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ ہوا ہو, آپ کو اپنی زبان کی عزت خود بچانا ہے, اپنی زبان کو برباد نہ کرو. دوسری چیز آتی ہے, 10 منٹ آپ کی خدمت میں میں اور عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد 5 منٹ کے مسائل ختم ہو دعا, تاکہ وہاں کی مجلس میں بھی مزید تاخیر نہ ہو, ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ آج چلے, اس لیے کہ مضمون بڑا اچھا آگے آ رہا. چلیے کل انشاءاللہ. دوسری چیز جو اس زبان سے آتی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ. گالی, گالی کے بعد جو دوسرا گڑبڑ یہ زبان کرتی, قائز کرتی ہے جھوٹ. جھوٹ کے لیے عجیب, پہلے قرآن سنیے آپ, صلوات پر محمد. قرآن کے کہنے کے مطابق جھوٹ وہی آدمی بولتا ہے جو مومن نہیں. یہ حدیث نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو ایمان نہیں جس کے پاس. کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 105, اس کو نوٹ کر لیجئے دل چاہے. سورہ نحل آیت نمبر 105. آیت کیا ہے؟ انما یفتری الکذب, جھوٹ کون لوگ بولتے ہیں؟ انما یفتری الکذب, جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں الذین لا یؤمنون, جو مومن نہیں ہوتے. تو قرآن نے گویا ایمان اور کفر کے درمیان بات بتا دی کہ کون جھوٹ بولتا ہے؟ الذین لا یؤمنون. اس پر بات آئے گی کہ ہم جھوٹ بولتے کائے کے لیے, وہ سارے نقصانات ہیں. پہلے ایک حدیث آپ سنیے. ایک شخص جو ہے وہ پیغمبر, اسی بنیاد پر ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا
کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے المؤمن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ کر سکتا نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ مومن گناہ نہیں کرتا، مومن گناہگار نہیں ہوتا. تو اگر مومن گناہ نہیں کرتا تو پھر معصوم ہو جائے، گناہ کرتا ہے، مومن زنا بھی کر سکتا ہے. اس نے آگے پوچھا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی پاسبل، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، عقل معروف ہو جائے، ہوش ہو دے، ہو سکتا ہے. پھر پوچھتا یا رسول اللہ المؤمن یسرق، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قد یکون ذالک، میں بھی پاسبل، بھوکا ہے بیچارہ، جان پر بنائی ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں چلا. پھر اس نے پوچھا یہ بتائیے المؤمن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اگر مومن ہے تو نہیں. کیوں؟ کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ وہی بولتا ہے جو مومن نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد. تو مومن ہر گناہ کر سکتا، توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا، بٹ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا واقعی مومن جانتے ہو کب بنو گے تم؟ لا یجد عبد حقیقت الایمان، کبھی بھی کسی کو بھی واقعی ایمان کا مزہ نہیں مل سکتا، چاشنی ایمان کی حاصل نہیں ہو سکتی. حتی یدع الکذب جدہ وہزلہ، جب تک کہ وہ چاہے واقعاً چاہے مذاق میں صحیح. ہم لوگوں کی عادت ہے نا اکثر ارے یار مذاق کر رہے تھے. امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایمان کی کمزوری کی بات ہے. مومن صحیح ایمان کی چاشنی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آدمی جھوٹ نہ چھوڑ دے، چاہے واقعی ہو چاہے مذاق میں. ولا سمعۃ اسوأ من الکذب، کوئی برائی جھوٹ سے بڑی نہیں ہے. حطت الخبائث فی بیت، فرماتے ہیں یہ روایت ہے 11ویں امام سے، امام حسن عسکری فرماتے حطت الخبائث فی بیت، ساری برائیوں کو ایک گھر میں بند کر دیا گیا ہے اور اس کو لاک کر دیا گیا ہے. وجعل مفتاحہ الکذب، اور ان ساری برائیوں کا جو ہے وہ چابی کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ چھوڑ دے آدمی کتنی برائیوں سے بچ جائے گا. اب سنیے، ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس اور اللہ کتنا فرینک کہتا یا رسول اللہ انا ازنی، میں زناکار ہوں، زنا کرتا ہوں، نہیں رک پاتا. یا رسول اللہ وانا لا اصلی، میں نماز بھی نہیں پڑھتا. وانا اکذب، اور میں جھوٹ بولتا ہوں. ایک چھوڑ دوں گا. ہمارے آپ کے پاس آتے تو کیا کرتے؟ ہمیں دین کو مذاق بنا لیا ہے، آپ کی چوائس پہ چلے گا، ایک چھوڑ دوں گا، 2 کی اجازت دے دیجیے، میں کون ہوں اجازت دینے والا ہے نا. لیکن اس پیغمبر تو پیغمبر ہے. کہنے لگا صاحب میں جھوٹ بولتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں زنا کرتا ہوں، ایک چھوڑ دوں گا، آپ جو کہیے. پیغمبر نے کہا ٹھیک، پکا کا پکا، کہ جاؤ جھوٹ مت بولنا. خوش ہو گیا، چلو یار مین چیز تو رہ گئی، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ ساری پرابلم نماز میں ہوتی ہے. جانتے کیوں ہوتی ہے؟ آئے آئے میں نے جملہ اکثر کہتا ہوں کہ واقعی اہل بیت کے علاوہ کون بتائے گا. جائیے پڑھیے دعائے ابو حمزہ سمالی، ہے نا، رمضان میں پڑھتے ہیں نا. عجب فکرے ہیں. خدایا جب میں چاہتا ہوں نماز کے لیے کھڑا ہوں، اور یہ سب کے ساتھ ہے، آج طے کیا صاحب آج کے بعد سے نہیں لڑنا. اور صبح جب موبائل نے اذان دینا شروع کی، ارے ابھی تو آدھا گھنٹہ ابھی اٹھتے ہیں، اور تم نکل لیے. اب آپ کھلی تو معلوم ہے سورج نکل آیا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ امام فرماتے اس دعا میں خدا جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں کہ قد صلحت سریرتی، آج سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آج سے گڑبڑ نہیں کروں گا، آج سے بالکل مومن، جیسے ہی میں کھڑا ہوتا ہوں نماز کے لیے
القیت علی النعاس اذ انا صلیت، جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے. دعا کا فقرہ القیت علی النعاس، تو میرے اوپر سستی ڈال دیتا ہے. کیا مطلب؟ ایسی منزل ہے یعنی خدا نہیں چاہتا کہ کم وقت نماز پڑھے. صلوات محمد. کیوں القیت علی النعاس؟ کیا مطلب؟ وہ نہیں چاہتا کہ ایسے گندے لوگ ہماری بارگاہ میں آئیں. اب اس کی وجوہات امام نے بیان فرمائی. شاید یہ وجہ ہے، شاید یہ وجہ ہے، شاید یہ وجہ ہے. شاید تو نے ہم کو علماء کے پاس نہیں پایا، شاید جو ہے تو نے دیکھا میں زیادہ گندے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں اس لیے اپنے پاس آنے نہیں دیا. شاید تجھ کو میری آواز اچھی نہیں لگتی اس لیے تو نے محروم کر دیا ہے نا. تو سب سے زیادہ پرابلم قائم ہوتی ہے حتیٰ دن بھر آدمی بھوکا رہ لے گا. تجربہ ہے نہیں ہے. روزے میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، 15 گھنٹہ بھوکا رہ لے گا، 2 منٹ کی نماز میں سستی آ جاتی ہے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے خدا سے، ہے نا. تو شیطان بھی سب سے زیادہ کام کیا ہے؟ اسی پر کرے گا. اس لیے کیوں کہ مین تو یہی ہے، یہی نکل گئی تو نکل جائے گا. الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سوا، دین کا کھمبا ہے نماز، یہی قبول سارے قبول ہو جائے گا. تو اسی پہ کام کرو. تو مین نماز ہے. مگر رسول اللہ نے نہیں کہا کہ نماز، اس نے کہا 3 ہے، 1 کروں گا 2 چھوڑ دوں گا. وہ 1 چھوڑ دوں گا نہیں بھائی، 2 چھوڑ، 1 کروں گا 2 چھوڑوائیے. تو رسول اللہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ نماز قبول سارے اعمال قبول، ہے نا. چلو جاؤ نماز پڑھو، ٹھیک ہے. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز کی خصوصیت یہ بھی جاؤ نماز پڑھو، باقی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پیغمبر نے نماز کی بات نہیں کی. فرمایا جاؤ جھوٹ مت بولنا. یہ خوش ہو گئے کہ چلو یار مین مدعا تو نماز کا تھا، اس سے جان چھوٹی. اور وہ حوثرانیہ، اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی جھوٹی تو بولنا ہے. اب آیا نماز کا ٹائم، نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہہ کے آیا. پھر دماغ میں یار اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تو کیا بولوں گا. اگر کہتا ہاں پڑھ لی تو جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر کہہ دیا نہیں پڑھی ہے تو سزا تو ملے گی. پھر جو ہے وہ اس گناہ کا ارادہ کیا. پیغمبر نے خالی ایک بات کہی چھوڑنے کو، یہ تو چھوٹ ہے چلو. پیغمبر نے اگر پوچھ لیا کہ وعدے کے بعد تم نے کچھ زنا کیا، اگر میں کہہ دیتا ہوں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر کہہ دیا ہاں تو قانون کوڑے پڑیں گے. وہاں جا کر لگے یا رسول اللہ آپ نے ایسا پھنسایا کہ نماز بھی شروع ہو گئی، زناکاری بھی چھوٹ گئی. جھوٹ یہ ہے. صلوات محمد. جیسے میں نے کل کہا نا، جیسے جسم میں امراض ہے ویسے ہی روح میں بیماریاں لگتی ہیں. سب سے خراب بیماری کیا ہے؟ کینسر مثلا. اب یہ لا علاج ہے نا، آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے. جیسے جسم کی بیماریوں میں سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ کینسر. ویسے ہی حدیث کہتی ہے روحانی بیماریوں میں کینسر کا نام ہے جھوٹ. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ جھوٹ. یہ میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا، یہ حدیث موجود ہے. علت الکذب، علت مانے بیماری، علت الکذب اقبح علت، جھوٹ کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے. لا یکذب الکاذب الا مہانۃ النفس. آدمی جھوٹ بولتا کیوں ہے؟ کہ اس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا. اگر اپنی عزت کو سمجھتا تو عزت دار آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. 9:32 ہو گئے، بس بقیہ کل انشاءاللہ. صلوات پر محمد. سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی خطا جھوٹ، گالی بکنا. خدا بحق امام زین العابدین سلام اللہ علیہ ہم سب کو جو امام کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت. ان کے
کے ساتھ جو لوگ تھے نا، اور واقعی اگر آدمی مومن ہو جائے نا اور اہل بیت چاہ لینا تو زبان میں وہ اثر آتا ہے، وہ اثر آتا ہے، سمجھے آپ؟ امام ہی کا قصہ سن لیجئے. امام کا ایک غلام تھا کون، کابلی کر کے. بہت دن ہو گیا تھا گھر نہیں گئے تھے، تو وہ نام میں مس کر رہا تھا، اچانک دماغ بات کر تو کابلی نے کہا کہ مولا اگر آپ اجازت دیتے تو میں ذرا چلا جاتا، اماں سے ملا تھا افغانستان کابل. تو امام نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، مگر یار جو ہے وہ گھر خالی ہاتھ جانا ٹھیک تو نہیں ہے، اور میرے پاس بھی اس وقت حالات نہیں میں تم کو کچھ دوں گے، کچھ گھر والوں کے لیے لے کے جاؤ. اگر کام کرو، سنیے بہت مزیدار ہے، زبان کا اثر دیکھیے. ایک کام کرو، وہاں جاؤ، ابھی وہاں چوراہے کے اوپر ایک شامی آئے، اس کی لڑکی کے اوپر جن سوار ہے اور بڑا پریشان ہے، پاگل ہو چکی ہے لڑکی اس کی. تم اس سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے ہم جن اتار دیں گے، 10,000 لیں گے، اور ایک بات یاد رکھنا، پیسہ لے لینا پہلے، سب بڑے بدماش ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ گئے صاحب کابلی بھائی پہنچ گئے، دیکھا کہ لیں بھیا ہم ٹھیک کر دیں گے. ارے بھیا ٹھیک ہے، بہت دوا کر چکا، بڑا پیسہ خرچ ہو چکا. کہا تو ہم کو کیا دو گے؟ کہا جو کہو گا 10,000 لیں گے. کہا ٹھیک ہے صاحب دیں گے. امام نے اس کو کہا تھا کہ جا کے کان میں کہہ دینا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو. اس نے جا کے اس لڑکی کان میں کہا کہ امام زین العابدین علی ابن الحسین نے کہا چھوڑ دو اس لڑکی کو. ٹھیک ہو گئی. کہنے لگا لاؤ بھیا تم یہ تو لے کر کیا دے دیں، ڈاکٹر کیا چاہیے اتنا دے دیں گے، ہے نا، لیکن یہاں چلا آیا گا تو اس کو ٹھیک ہونا ہی تھا، بھاگا چلا آیا. اچھا تم جا رہا غلام آدمی، اس کی اوقات کیا، وہ وہاں سے آیا کرنے لگا مولا اس نے تو دھتکار دیا. امام نے کہا میں نے کہا تھا نا پہلے لے لینا پیسہ. کوئی بات نہیں، ابھی ڈھونڈتے آئیں گے بیٹا، ابھی آئیں گے. وہ صاحب وہ ڈھونڈتا ہوا، یار تم نے کیسے بھگایا تھا؟ پھر سوار ہو گیا. کہا پیسہ پیسہ کلر بھائی دے گے. کہا نا دے. اس نے پہلے پیمنٹ کر دیا. امام بھی جانتے تھے ایک چیز روک لیجیے امام کہ اب کی پورا جملہ کہنا. جا کے کان میں پھر اس نے کہا کہ علی ابن الحسین نے فرمایا ہے اس لڑکی کو چھوڑ دو اور اب مت آنا. اس بار امام نے اتنا روک لیا تھا. تو اگر ان کے در سے واقعی وابستہ ہوتا، قحط پڑا تھا، زبان قحط پڑا تھا. ایک کالا آدمی غلام خدا دعا کی درخواست کر رہا بارش کی، اور واقعا جو ہے وہ جھوم کے بادل برسا بار. ایک آدمی نے جو ہے وہ واچ کر رہا تھا. کہنے لگا یہ کون آدمی ہے، شکل صورت سے تو کوئی یہاں پہ تو کالا کلوٹا جو ہے کوئی غلامی ہے کسی کا، کس کا ہے. اس کے پیچھے لگ گیا. یہ اندر آیا، امام علیہ السلام گھر میں اندر چلا گیا. اچھا ان کا غلام ہے، اب سمجھا. تھوڑی دیر کے بعد آئے مولا کے پاس، چوتھے امام کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو. کہنے لگے مولا ایک کام تھا آپ سے. کیا؟ آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں میں. اس کا ایمان دیکھ کے، تقویٰ دیکھ کے کہ یار اس کا ہم ہمارے پاس ہے، ہم آپ کا ایک غلام خریدنا چاہتے ہیں. امام نے کہا یار ہم سے خریدنے کی بات مت کرو، بولو کون سا چاہیے. کہنے لگا نام تو نہیں جانتے، دیکھ کے پہچان لیں گے. تو امام نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کر دے، تو اس میں کون چاہیے تم کو؟ کہنے لگا صاحب اس میں تو کوئی نہیں ہے. تو امام نے پوچھا کوئی اور رہ گیا ہے؟ کہا صاحب وہ جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. کہا اس کو بولا یہی. تو امام نے کہا بھائی میں نے تم کو بخش دیا ہے انہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ. اس نے کہا کیوں بھیا، مجھ کو میرے امام سے کیوں الگ کرنا چاہتے ہو؟ مجھ کو میرے امام سے، عشق اس کو کہتے جہاں غلامی کا تصور نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے، عشق. تم میرے امام سے مجھ کو کیوں الگ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا تھا، میری سمجھ میں آ گیا کہ تمہاری زبان میں اثر ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں غلام تھوڑی بنا کے تم اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تمہاری خدمت کرنے کے لیے. اتنا مومن آدمی. زبان وہی جگہ خدا یہ راز تیرے اور میرے بیچ تھا،
میری حیثیت کوئی نہیں جانتا تھا، اب جب تو نے ظاہر کر دیا ہے تو اب اٹھا لے مجھ کو۔ وہ خبر ارے بھیا 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 رہیے آپ یہی رہیے، میں نہیں لے جاؤں گا بھائی صاحب، یہ بد دعا مت کیجیے اپنے لیے، نکل چکا زبان سے، چلا گیا، کل میں نہیں لے جاؤں بھیا آپ رہیے۔ تھوڑی دیر بعد بخار آیا، کیا مر گیا۔ امام نے اس آدمی کے پاس پیغام بھیجا کہ بھائی وہ بیچارہ غلام اس کا انتقال ہو گیا ہے، دفن میں شرکت کرنا چاہوں تو اتنے بجے مٹی ہے آ جانا، ہے نا۔ تو یہ زبان وہ ہے کہ اگر آدمی اپنے کو کنٹرول کر لے نا، اپنے کو قابو میں کر لے، تو جو کہے گا خدا سن لینا۔ کیوں؟ حدیث قدسی میں روایت ہے، عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھ کو اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اقول کن فیکون تقول کن فیکون، میں کہتا ہوں ہو جا، چیز ہو جاتی ہے، تجھ کو اس منزل میں پہنچا دوں گا کہ تو بھی کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ حدیث قدسی کہتی ہے اپنے کو ٹھیک کرو، تو اگر عام انسان ٹھیک کرے تو خدا کا یہ وعدہ ہے، تو جو معصوم ہے وہ اگر کہہ دیں تو کیا کچھ نہیں ہو جائے گا۔ واقعاً اگر امام حسین علیہ السلام زبان ہلا دیتے ہیں، اتنا ہی تو کہنا تھا یا اللہ اس یزیدی فوج کو نابود فرما، ایک آدمی بچتا۔ لیکن امام علیہ السلام وہاں اپنی طاقت دکھلانے نہیں گئے تھے، امام حسین علیہ السلام وہ سسٹم تیار کرنے گئے تھے کہ جس سے قیامت تک ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور وہ یہ ہے۔ خدا اسی حسین کی قربانی کا واسطہ ہے، ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ کوفے میں تھے مولا کائنات، ایسے کوئی لڑکی تھی، لڑکی کیا مطلب اچھی خاصی بڑی تھی، کنیز تھی امام کے یہاں رہتی تھی۔ خیر جب تھوڑا اور وقت ہوا، مولا کائنات نے، یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، اس کی شادی وادی کر دی، آزاد کر دیا، شادی کر دی، اپنے پاس سے جہیز وہیز کا انتظام کر دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عورت کو لگاؤ تو ہوگا نا اہل بیت سے۔ پھر مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اور امام حسن علیہ السلام بھی کوفے سے واپس مدینہ چلے گئے، 40 سال گزر گیا، وہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی، عورت ہو گئی، اور آج اس کا حال یہ ہے کہ جو کل تک اہل بیت کی کنیز تھی آج خود غلاموں اور کنیزوں والی ہو گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی اپنے پر کسی پر آفت آتی ہے تو یہ دل ہے نا احساس کرتا ہے، وہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ صبح سے اپنی کنیزوں کے جھرمٹ میں ہے اور پتہ نہیں کیوں بے چینی ہے کہ اچانک اس کے کان میں شور کی آواز آئی۔ اپنی کسی کنیز کو باہر بھیجا جا ذرا پتہ لگا کیا یہ شور کیسا ہو رہا ہے۔ وہ پلٹ کے آئی، کہتی بی بی عجیب منظر ہے۔ کیا؟ میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں بے مخمو چادر، کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پر۔ وہ کہتی ہے کہ عرب کا تو قتل و غارت عام دستور ہے، لیکن یہ کیا مطلب ہوا کہ 18 سر سب کے سب نوکے نیزہ پر، بیویاں بے مخمو چادر۔ تو ایک دوسری کنیز جو اس کے خیال میں کچھ زیادہ سمجھدار تھی، اس سے کہا تو جا ذرا دیکھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب وہ آئی، وہ پلٹ کے آگے کہتی ہے کہ بی بی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کی عورتیں تماشا دیکھنے کی حیثیت سے آئی ہیں، جن کی گود میں بچے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو روٹی اور کھجور دے رکھی ہے تاکہ وہ اس میں بہلے رہیں، ان کا تماشا دیکھنے میں خلل نہ پڑے۔ کہ اتنے میں 3-4 سال کی بچی تھی، اس نے ایک معظمہ سے بھوک کا شکوہ کر دیا۔ ایک عورت نے اپنے بچے سے وہ روٹی اور کھجور لے کے اس بچی کی طرف پھینک دی۔ فوراً ایک بی بی نے اس سے لیا اور یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ اے اہل کوفہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ جب آپ کی آواز بلند ہے تو کیا عالم ہوا ہوگا اس کا جو اس گھر میں پلی ہے۔ کہنے لگی تیرے کون بہرے ہو جائے، ارے یہ کیا سن کے آئی ہے؟ کیوں؟ ارے دنیا میں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے سوائے
سنا ہے، وہ ہڑبڑا کے تیزی سے آئی دروازے تک، ڈیوڑی سے سر باہر نکالا، اتفاق سے جناب زینب کی سواری گزر رہی تھی۔ جناب زینب کو دیکھ کے وہ کہتی ہے بی بی تم لوگ کہاں کی قیدی ہو؟ جیسے ہی یہ فقرہ کہا جناب زینب پہچان گئی اس کو کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے یہاں کام کرتی تھی۔ جیسے ہی پہچانا آواز دی ام حبیبہ تم، اپنا نام سنا اور ارے کون ہے آپ جو ہم کو جانتی ہیں؟ فرمایا ام حبیبہ ارے میں زینب ہوں علی کی